السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسی کا پارٹ 2 ہے۔ مسئلہ نمبر 11، نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا، یعنی لقمہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا مفسد نماز ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے امام کے علاوہ اگر آپ کسی کو لقمہ دیں گے۔ مسئلہ نمبر 12، صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، چاہے امام بقدر ضرورت قرات کر چکا ہو یا نہیں۔ بقدر ضرورت سے مراد وہ مقدار قرات ہے جو مسنون ہے، یعنی 3 آیات۔ البتہ ایسی صورت میں امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع کر لے۔ مسئلہ نمبر 13، امام اگر بقدر فرض قرات کر چکا ہو پھر اسے بھول لگ جائے تو اسے چاہیے کہ رکوع کر لے۔ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے، بلکہ مجبور کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے مقتدیوں کا امام کو لقمہ دینا مکروہ ہے۔ شدید ضرورت سے مراد یہ ہے کہ امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہو، یا رکوع نہ کرتا ہو، یا خاموش کھڑا ہو جائے، اور اگر شدید ضرورت کے بغیر بھی لقمہ دے دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14، اگر نماز نہ پڑھنے والا کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے یا وہ لقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہو، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے گا تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کو خود بخود یاد آ جائے، چاہے اس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اس کے لقمہ دینے کو دخل نہ ہو، اور وہ اپنی یاد پر اعتماد کر کے پڑھے، تو جس کو لقمہ دیا گیا ہے اس کی نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 15، نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنا اور اسے روکنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں عمل کثیر نہ ہو، اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر کی تعریف بتاتا چلوں۔ نمبر 1، ایسا عمل کہ اس کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والا ظن غالب کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 2، جو کام عادتاً 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہو، جیسے ازار بند باندھنا اور عمامہ باندھنا، یہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کرے، اور جو عمل عادتاً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو وہ دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تو قلیل ہے، جیسے ازار بند کھولنا اور سخت ٹوپی سر سے اتارنا۔ نمبر 3، وہ عمل جو 3 حرکات متوالیہ یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار وقت میں ہو تو عمل کثیر ہے، ورنہ قلیل۔ نمبر 4، نمازی کی رائے پر موقوف ہے، وہ جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے اور جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے۔ اب آگے مسئلہ نمبر 16، نمازی کے سامنے سے اگر کوئی انسان یا کتا، بلی، بکری وغیرہ گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن سامنے سے جانے والا آدمی گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، عام 2 رفع کی جگہ بغیر سترہ کے نماز پڑھنا چاہے مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ میں، جائز نہیں۔ اب سترے کا کیا حکم ہے؟ امام یا منفرد کے لیے جبکہ وہ گھر یا میدان میں نماز پڑھتا ہو، مستحب ہے کہ اپنی آنکھ کے سامنے دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کر لے جو 1 ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچی اور 1 انگلی کے برابر موٹی ہو۔ البتہ اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزر نہ ہوتا ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ سترہ قائم ہو جانے کے بعد سترہ کے آگے سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سترہ اور نمازی کے درمیان سے کوئی شخص نکلے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ تھا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔